مولوی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، اسی طرح یاد رکھو، آدمی جب گھر میں آتا ہے شام کو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر صاف ستھرا ملے. بعض خواتین، سب نہیں، زیادہ تر تو اچھی خواتین ہی ہیں جو بیان سن رہی ہیں، وہ بہت اچھی ہیں. مرد کی خواہش ہوتی ہے جب میں گھر میں آؤں شام کو تو گھر کیا ہو، صاف ستھرا. اس وقت گھر گندا ہوتا ہے. جب میاں گھر سے گیا ہوا ہوتا ہے اس وقت صفائی ستھرائی ہو رہی ہوتی ہے. تو جو سلیقے والے آدمی ہوتے ہیں ان کو بڑا غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیگم یہ گلاس ادھر پڑا ہوا ہے، یہ بچے کے پیمپر ادھر کیوں پڑے ہوئے ہیں، بس لڑائی شروع. آپ کو تو بس یہی آتا ہے، گھر میں آتے ہی چنگیز خان کی طرح، یہ ادھر کیوں پڑا ہوا ہے، یہ ادھر کیوں پڑا ہوا ہے، یہ ادھر کیوں پڑا ہوا ہے. بھائی عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مزاج کا خیال کرے. وہ کہتی ہیں شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے نا، وہ کہتی ہے میرا ارادہ آپ کو تکلیف دینے کا نہیں ہے، ایکچولی یہ ہو گیا. بھائی آپ کا ارادہ کس نے کہا کہ ہے؟ کون عورت ارادہ کر کے میاں کو ترسائے گی؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ میاں کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے. بھائی آپ ہاؤس وائف ہو، آپ آنے سے پہلے گھر کو کیا کر لو، صاف کر لو. اسی طرح بہت سی باتوں سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے. اب آپ بیٹھے ہوئے ہو، شام کو گھر آئے ہو، بیگم آپ کے انتظار میں، موبائل میں لگ گئے. آپ بیٹھے ہوئے ٹھک 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 کس میں لگ گئے؟ آپ موبائل میں. عورت کو تکلیف ہو رہی ہے، بھائی ہمیں ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو. آپ موبائل میں لگے ہوئے، اس کو غصہ آ رہا ہے. جب کیس آیا مفتی صاحب کے پاس تو آپ کہہ رہے ہو کہ میرا ارادہ بیوی کو تکلیف دینے کا نہیں تھا. بھائی نہیں تھا، لیکن اس کو اس عمل سے تکلیف، آپ کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا. آپ کا ارادہ تھا ٹک ٹاک دیکھنے کا، فیس بک دیکھنے کا، یوٹیوب دیکھنے کا، کوئی لطیفہ سننے کا. لیکن جب اگلے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. جی 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 جی. اچھا بھائی، اور ٹھیلے والا ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے بھی بالکل بالکل صحیح ہے. جو میں ان سے انشاءاللہ ہم کہتے ہیں کو سائڈ پہ لگایا کہ اپنا ٹھیلا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، گاڑیوں کے مڑنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے اس سے. تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو اب اس سے کیا ہوتا ہے بھائی، آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے، لیکن گھر والی کو تکلیف بہرحال اس سے بولو ہوگی. اور یہ نیچرل ہے کہ آپ آئے ہو اور آتے ہی موبائل میں گھس گئے. آپ موبائل کا یوز کریں، آپ منع کوئی نہیں کر رہا، اس کو فی الحال کیا کر دیں، سارے پھڈے باہر نمٹا کے آئیں، بند کر دیں، بیٹھیں گپ شپ لگائیں. اور بیگم کیا حال ہے، سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ سیٹ تو چل نہیں رہا ہوتا، لیکن بہرحال چل رہے ہیں مارکیٹ میں، گپ شپ لگائیے. وہ تو ہر چیز میں ہے. یہ رائٹنگ میں ڈاکٹر ایسے لکھ کے دے دیتے ہیں، وہ گھنٹہ لگ گیا. میں نے یعنی اس پہ میں نے شروع کیا، مجھے حساب لکھ کے بھیجا نا کسی نے، میں بیٹھا ہوا ہوں یار، تمہارا فالتو ٹائم ہے، آپ اس کو سمجھتے رہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. تمیز سے ایک ایک چیز حل کیا کرو. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں رائٹنگ کا برا ہونا یا غلط رائٹنگ میں لکھنا یا ایسے، یہ بھی ناجائز ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہر طرح کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، تکلیف نہ دے یہ کسی کو. تو اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ کا تکلیف نہ دینے کا ارادہ ہو. آپ جب بھی کوئی عمل کریں تو یہ نہیں کہ میرا تکلیف کا دینے کا ارادہ نہیں ہے، نہ نہ نہ، آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. لہذا جو چیزیں بھی تکلیف کا ذریعہ بن سکتی ہیں میں ان کو پہلے ختم کرنے کی کوشش بولو کروں گا. میں اکثر اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ایک دو واقعہ زندگی میں میرے ساتھ اچھے ہو گئے، میں نے کچھ نیکیاں 2-4 دفعہ کی ہیں تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک تو خاندانی بتا دیتا ہوں، وہ تو بہت ہی بے شرمی کی بات ہے اگر آپ کو نہیں بتایا. میرا ایک مکان ہے، میں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے نا. تو مالک مکان نے مجھے کہا کہ سب 1 جنوری آ گئی، آپ، میں اس کو جو ہے نا 2-3 مہینے کا ایڈوانس کرایہ دیتا ہوں تاکہ میرے لیے بھی ٹینشن نہ ہو. ایڈوانس دینے میں مجھے فائدہ ہوتا ہے، میں اپنا خرچہ پھر مینٹین رکھ سکتا ہوں کہ یار یہ تو کرائے میں جائے گا ہی جائے گا نا. میں نے اس کو کرایہ کیا 10% بڑھا کے بھیج دیا. حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں کہا تھا کہ 10% بڑھاؤ کرایہ. جو مالک مکان ہے اس نے نہیں کہا تھا کہ 10% بولو بڑھاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے خود 10% بڑھا کے بھیج دیا. یہ پر کل کی بات ہے، یہ واقعہ میں نے سنانا نہیں تھا، اتفاق سے آ گیا ہے. آپ کہیں گے اچھا کچھ سنانے کے لیے بھی آدمی کچھ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے. تو مالک مکان نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب کرایہ اتنا تو نہیں ہے، آپ نے یہ بڑھا کے کیوں بھیج دیا؟ میں نے کہا میں نے 10% اس میں خود ایڈ کر دیا ہے. اچھا اس 10% میں ایڈ کر کے نا پورا ایک فگر بن رہا تھا 200 روپے مزید ایڈ کرنے سے. 200 ایڈ نہ کرتا تو نہیں بنتا وہ. میں نے کہا اب یہ 200 کا کیا، پورا بڑھا کے پورا ایک اماؤنٹ ہو جائے.
میں نے دے دیا تو وہ سمجھے سے غلطی سے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ مفتی صاحب آپ نے 10% کیوں بڑھا دیا, سوری آپ نے بڑھایا ہوا کیوں؟ میں نے کہا یار سال ختم ہو گیا ہے تو کرنسی جس طرح سے ڈی ویلیو ہوئی ہے, خود کرایہ دار کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ جس آدمی نے آپ کو اپنا گھر دیا ہوا ہے اب آپ کب تک وہ کرایہ چلاؤ گے, آپ خود بھی تو کوئی غیرت کرو نا, بڑھا دو. اور کرایہ بھی بہت معقول ہے, کوئی یہ نہیں کہ بہت زیادہ کرایہ لے رہے ہوں. تو آپ جب کرایہ معقول لے رہے ہو ہم سے, کیونکہ ہم نے کرایوں کی ویلیو پتہ چلائی کہ بھائی یہ معقول کرایہ ہے, زیادہ نہیں لے رہا ہم سے, تو جب آپ ایک اخلاقی ایک کام کر رہے ہو, معقول کرایہ لے رہے ہو, بہت بڑھا کے نہیں لے رہے, تو کرایہ دار کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو معقول اضافہ بنتا ہے وہ اضافہ کرے. تو اس لیے میں نے یہ 10% خود ہی بڑھا دیا ہے. تو اس کی آڈیو پڑی ہوئی ہے میرے پاس ابھی. کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ کی قسم زندگی میں پہلی دفعہ میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ کرایہ دار نے مالک مکان کے کہے بغیر خود بڑھا کے غیرت اور حمیت کی بنیاد پہ دے دیا. شو مارنا مقصد نہیں ہے, کیونکہ انسان صرف اپنی اچھی باتیں بتاتا ہے, اپنی خراب باتیں کبھی بھی ممبر پہ بیٹھ کے, ہو سکتا ہے کتنوں کی کرایہ دبا کے کھا کے بیٹھا ہوا ہوں میں, وہ میں واقعات کبھی آپ کے سامنے بتاؤں گا نہیں, ہو سکتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ممبر پہ جو خطیب اپنی تعریفیں کر رہا ہو نا, تو بہت زیادہ اس سے عقیدت میں نہیں جایا کرو, کیونکہ شریعت کا حکم ہے اچھائیوں کو بیان کیا کرو, برائیوں پہ کیا کیا کرو. تو یہ بھی نہیں کہ میں کوئی برا آدمی ہوں, لیکن میں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موٹیویشن کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں نہیں کہ یہ کام کرتا, سامنے والے کے دل میں خیال آتا یار ہم جب مروت میں مفتی صاحب کو ہم نے گھر دے دیا اور مناسب کرایہ لے رہے ہیں, تو اب یہ بھی اپنے مفتی ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ مذہبی لوگوں سے لوگ کہتے ہوئے بھی شرم کھا رہے ہوتے ہیں, آپ حضرت جی ہیں پتہ نہیں دیں گے بھی یہ کرایہ نہیں. تبھی میں کرایہ بزرگوں ٹائپ کے لوگوں کو مکان کا دینے کا قائل ہی نہیں ہوں. نیک لوگوں کو اپنا مکان چرسی کو دے دو, کیونکہ کرایہ بڑھاؤ گے, نہیں بڑھائے گا تھپڑ مار کے بڑھوا دو گے. مکان خالی کروانا ہوگا چپیٹ لگا کے خالی کروا دو. کسی نیک انسان کو دے دیا نا, آداب میں ہی مر جاؤ گے. یہ تجربہ ہے میرا, آداب میں مر جاؤ. آپ جاؤ گے اس کے پاس, حضرت آپ اتنے ماشاءاللہ نور چہرے پہ آپ کا, 10 سال ہو گئے آپ 5,000 کرایہ دے رہے ہو. وہ فوراً حدیثیں سنائے گا, بزرگوں سے ایسے بات ہوتی ہے, سفید داڑھی والوں سے ایسے بات ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین تو ایسے نکالتے ہیں نا, یہ پھر قاف اور عین بڑا گاڑھا نکلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا, علماء کو عزت نہیں دیتا, بہت گاڑے گاڑے ہوتے ہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے, بہت گاڑی گاڑی تجوید, حلوہ ایسے بولیں گے. تو جو احترام نہیں کرتا, علماء کا احترام نہیں کرتا, وہ جہنم میں جائے گا. آپ مجھ سے کہہ رہے ہو میری سفید داڑھی کو دیکھ کے, اور پھر آپ جب مکان خالی کرانا ہوگا کرا کے دکھا دو. آپ پولیس والے کو بھی لاؤ گے نا, پولیس والا کہے گا یار اتنے نیک آدمی کو میں کیسے گھر سے باہر نکالوں یار. اس لیے میرا زندگی کا تجربہ ہے, ہمیشہ کاروبار ایسے آدمی کو کرو جس کو گالیاں بھر بھر کے دے سکو جب وہ پیسے آپ کے ریٹرن نہ کرے. ایسے آدمی کو کاروبار, ایسے آدمی کے ساتھ بزنس کرو, گالیاں دے سکو اس کو آپ کہ تیری ایسی کی تیسی, تو پیسے کیوں نہیں دے رہا میرے واپس. اور مکان ایسے شخص کو دو جس سے کرایہ بڑھاؤ تو نہیں بڑھائے تو ایسی کی تیسی کر سکو اس کی آپ. اور مکان جب خالی کروانا ہو تو اس کو چترول لگا کے گھر سے باہر نکال سو. آداب میں معاملات ہوتے ہی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب ہم نے کہا یار جب یہ آداب میں تو ہم خود ہی بڑھائیں یار. تو سارے نیک لوگ ایسے نہیں ہوتے, بعض نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت سے نیک لوگ پہلے سے ہی بڑھا دیتے ہیں. ایسے بھی ہم نے نیک لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی معاملات ایک نمبر. تو شریعت میں معاملات میں یہ ہے کہ بالکل ایک نمبر ہی کی طرح, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ حضرت جی ہیں تو فلانے جی ہیں تو ڈمکانے جی ہیں, استاذ محترم ہے. ایک دفعہ میں نے اپنے ایک استاذ محترم سے ایک چیز خرید لی, وہ خراب نکلی, میرا ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ ہو گیا. اب میں ان کو محترم کو بول بھی نہیں سکتا کہ واپس لے لو. تو میں نے کہا یہ جنازہ جو میں اٹھا کے لایا ہوں اب یہ میرے ہی کندھوں پر ہے. تو میں نے بس یہ سوچا کہ محترم سے کوئی چیز لو, صحیح, کسی محترم سے کوئی معاملہ کرو ہی نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عمل سے دوسروں کو تکلیف سے بچانے والا بنائے, کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو, یہ کریں. وقت کافی ہو گیا ہے, نماز کے بعد کدھر ہے یہ, ماشاء اللہ. دلہن کا نام وانیہ شیخ بنتے دانش اختر اور 70,000 روپے. اور کیا ہے بھائی؟ بصورت زیور. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟
آپ نے اجازت دی کہ وانیہ شیخ بنت دانش اختر کا نکاح 70,000 روپے مہر جو زیور کی صورت میں ہوگا، اس مہر میں ان کا نکاح میں محمد زویب خان ول محمد اخلاق خان سے کروں، اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ پگڑی تو لے کر آؤ بھائی، ابھی میں نے یوں منہ ہاتھ گھمایا تو پتہ چلا پگڑی نہیں ہے۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى۔ پہلے دولہا کی شادی کراتے ہیں پھر بعد میں پگڑی باندھیں گے، ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار اب پگڑی پہلے بندھے گی پھر شادی ہوگی، لیکن پگڑی باندھ کے شادی کرانے میں زیادہ آپ کا فائدہ ہے، کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب نے نکاح پڑھا ہے۔ بعض لوگ بغیر پگڑی کے پہچانتے نہیں نا۔ اچھا، کہاں سے آئے؟ کہاں سے؟ قائد اعظم؟ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، نکاح پڑھا دوں پھر ایک ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ محمد زہیب خان ول محمد اخلاق خان، میں نے 70,000 روپے مہر جو زیور کی صورت میں ہوگا، اس میں آپ کا نکاح وانیہ شیخ بنت دانش اختر سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ ماشاء اللہ، زبردست، خاندانی طریقے سے قبول کیا۔ دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو کامل طور پہ نصیب فرما، تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر سے، فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا ذریعہ بنا، دونوں کے خاندانوں میں برکتوں کا ذریعہ بنا، جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لاؤ یہ سوالات دو، پوچھیں آج کل پرچیاں نہیں دی جا رہی میرا خیال لوگوں کو۔ ہاں بھائی کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ وہ بادشاہوں کی طرح ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا جو ہے امیروں کی طرح، اور مغرب کا کھانا غریبوں کی طرح ہونا چاہیے، تو ہم نے سنا ہے کہ اکثر آپ علیہ السلام جو ہے مطلب جب گھر آتے تو پوچھتے کہ کھانے کو کچھ ہے، تو اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے، نہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ میرا روزہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ناشتہ بھی نہیں کیا، جو بادشاہوں والا کھانا تھا، پھر امیروں والا بھی رہ گیا، تو باقی جو ہے غریبوں والا مطلب آپ علیہ السلام نے ہمیشہ مستقل کھایا۔ جی 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 جی، تو یہ اشکال ہے۔ سوال میں ان کے اشکال کو اپنی زبان میں اور پختہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے بیان میں کہیں یہ بات آئی ہے کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا امیروں کی طرح، اور رات کا کھانا غریبوں کی طرح؟ تو بھائی صاحب کو اشکال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ناشتہ ہی نہیں تھا، گھر میں آتے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، فرماتی ہے تو کھا لیتے، بتاتی نہیں ہے تو کہتے میرا روزہ ہے۔
اور پھر جو رات کو بھی ہوتا وہ تو غریبوں کا والا ہی, مسکینوں والا ہی کھانا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اسلام تو میڈیکل سائنس کے خلاف بات نہیں کرتا نا, کیا خیال ہے؟ اگر اسلام تو وہ ہے جو نبی نے پیش کیا, تو وہ کیسی بات ہوگی جو اسلام پیش کر رہا ہے, تو وہ نبی کی تعلیمات کے خلاف کیسے ہو سکتی ہیں؟ یعنی میڈیکل سائنس جو بات کر رہی ہے, اگر کر رہی ہے تو پھر نبی کی بات زیادہ صحیح ہے. انبیاء جتنا فطرت پہ ہوتے ہیں اتنا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات میں اپنے بیانات میں 20 دفعہ بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا انگریزوں کے آنے سے پہلے تک ناشتے کا تصور مسلمانوں میں تھا ہی نہیں. ناشتہ انگریزوں نے متعارف کروایا ہے. اس سے پہلے ساری دنیا کے سارے مسلمان 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے. ایک ہوتا تھا 11 ساڑھے 11 بجے دوپہر کا کھانا جس کو غدا کہا جاتا ہے, اور ایک ہوتا تھا عشاء کے فوراً بعد یا مغرب کے بعد جس کو عشاء کہا جاتا ہے, رات کا کھانا. یہ 2 ہی کھانے اسلام میں مسلمانوں میں ہمیشہ رہے ہیں, اور اس کے بیچ میں کوئی چائے کا وقفہ, کافی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. کافی کہتے ہیں مسلمانوں کی ایجاد ہے, لیکن کوئی اچھی ایجاد نہیں ہے, کوئی ڈھنگ کی چیز ایجاد نہیں کی ہے کافی, اگر کسی نے مسلمانوں نے دریافت بھی کی تھی. تو یہ جو سیٹ اپ چلا آ رہا تھا نا صدیوں سے, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ہندوستان میں ناشتہ دیکھا ہی نہیں تھا, دوپہر کا کھانا رات کا. افغانستان میں بھی ایسا ہی, کوئٹہ ووئٹہ سب جگہ انگریز جہاں بھی گیا ہے نا کچھ نہ کچھ الٹا پلٹا کر کے گیا ہے. وہ کچھ اچھا بھی کیا, اس نے سڑکیں وڑکیں بنا دی, لیکن وہ تو ظاہر ہے پیسہ ہوگا تو سڑکیں بنیں گی وہ, اور جتنی بنائی ہیں اس سے زیادہ کھائی ہیں اس نے. ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں انگریز آیا تھا ٹرینوں کا جال بچھا دیا. بھائی صاحب اگر انگریز نہ آتا تو بھی ٹرینوں کا جال بچ جاتا وہ, اور آج یورپ والی ٹرینیں چل رہی ہوتی. انگریز نے جتنا انویسٹ کیا نا ہندوستان پہ, سارا گولڈ لے کے وہ چلا گیا تھا برطانیہ, تو کھایا زیادہ ہے لگایا بہت کم ہے. تو اس لیے اتنی زیادہ انگریزوں کی تعریفیں ہمارے سامنے نہ کیا کرو. تو ناشتہ بھی وہ لے کر آیا, چائے بھی وہ لے کر آیا, نشہ بھی وہ لے کر آیا, ڈرگس بھی وہ لے کر آیا. اب لوگ 3 ٹائم کھا کے مسٹنڈے بن رہے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں. پھر کچھ حکیموں نے بھی ناشتے کو ناشتہ بہت ضروری ہے, کچھ بھی ضروری نہیں ہے ناشتہ واشتہ, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جو ہے نا کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو, یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہی ہے, آپ نے 3 ٹائم کھانا کھانا ہی ہے جو کہ لوگ کھا رہے ہیں, تو پھر اس میں یہ ہے کہ چونکہ صبح کے وقت آپ کا میٹابولزم بہت فاسٹ ہوتا ہے, اس وقت بھاری بھرکم غذائیں ہضم ہو جاتی ہیں. اگر کرنا ہی ہے ناشتہ تو سب سے سپیریئر چیز پھر کیا ہونی چاہیے؟ ناشتہ. دوپہر بھی سن لائٹ ہوتی ہے, تو سن لائٹ میں جو کھایا جاتا ہے دوپہر میں وہ بھی فیٹ بہت زیادہ نہیں بنتا. رات کو جو آپ کھا رہے ہیں نا وہ تو جب سو جائیں گے نا آپ تو وہ یوٹیلائز تھوڑا ہی ہو رہا ہے, اس میں بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے جن کم بختوں نے, مجھ سمیت, میں بھی کرتا ہوں ناشتہ, لیکن دوپہر کا کھانا سردیوں میں نہیں کھاتا, میں کھاتا ہوں تو پھر رات کو کم کر دیتا ہوں. تو یہ ان کم بختوں کے لیے جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں, ان کے لیے اصول یہ ہے کہ اگر انہوں نے ناشتہ کرنا ہی ہے, دوپہر کھانا بھی کھانا ہے, رات بھی کھانا ہے, تو بھائی رات کو بہت ہلکا کر دو, دوپہر تھوڑا سا بہتر کر دو. اگر پھوڑنا پھاڑنا ہی ہے تو صبح کے ٹائم پہ پھوڑو. پھوڑنا پھاڑنا ہی ہے, کھاتے تھوڑی ہیں, ابھی پھوڑتے ہیں نا. کیا ہو گیا آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں یا کھانا پھوڑتے ہیں؟ پھوڑتے ہیں. تو یہ پھوڑنا پھاڑنا صبح ہونا چاہیے. ہم لوگ پھوڑ پھاڑ رہے ہیں رات کو. شادیوں میں نان اور مرغو مسلم اور بیف بریانی, چکن بریانی اور چکن تکے اور بیف بوٹی, یہ سب پھوڑا کب جا رہا ہے؟ اور روٹی بھی نہیں ہوتے نا, وہ ہوتی ہے تافتان ہوتے ہیں بالکل, یعنی کاربوہائیڈریٹ کا کنستر, اور اس میں وہ بھی نہیں ہے, یعنی میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. پروٹین تو زیرو ہے نا اس میں, کیا ہے پروٹین اس میں؟ وہ کھاتے ہیں رات کو اور پھر سوتے ہیں, اور ایک دن صبح اٹھتے ہی نہیں ہے, پولیس بھی آتی ہے اٹھانے کے لیے, نہیں اٹھتے. تو یہ ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی جنہوں نے کھانا ہی ہے تو وہ اپنی پھوڑنا ہی ہے, تو سب سے زیادہ اگر پھوڑنا ہی ہے تو صبح کے ٹائم پہ پھوڑیں گے. اس کے نقصانات بھی ہوں گے مگر کم ہوں گے. دوپہر کو پھوڑنے کے بھی نقصانات ہوتے ہیں مگر نسبتاً کم ہوتے ہیں. سب سے زیادہ باڈی ڈیمیج ہوتی ہے رات کو پھوڑنے پھاڑنے سے. اور یہ رات کو پھوڑنے کا مطلب ہے کارب والی چیز, جو فل کارب ڈائٹ ہے وہ لینا, چاول روٹی یہی چیزیں تو ہم کھا رہے ہیں نا. تو رات کو تو آپ ہلکا پھلکا کھایا کریں, اور وہ بھی پروٹین والی چیزیں زیادہ لیں رات کو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گھر پہ آتے, ہوتا کھا لیتے, نہیں ہوتا نہیں کھاتے. بھائی صحت کا سب سے بہتر اصول ہی یہی ہے, بھوکا رہو. جب شدید بھوک لگے تو کھاؤ آپ,
یہ تو ساری دنیا کے سارے سائنٹسٹ اس پہ متفق ہیں. لیکن آپ کا یہ جو اشکال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تو مسکینوں والی خوراک تھی, یہ بات غلط ہے. ہمارے نبی کی خوراک بہت صرف خاندانی نہیں بلکہ بہت خاندانی تھی. جس کو ہم غریبوں والی خوراک کہتے ہیں, آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ وہ غریبوں والی نہیں ہے. اصل میں غریب جو خوراک کھا رہا ہے وہ امیروں والی ہے, امیر جو کھا رہا ہے وہ کس کی والی ہے, وہ غریبوں والی خوراک. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اب میں بتاتا ہوں ہمارے نبی نے کیا کیا کھایا ہے. ہمارے نبی نے جو قرآن نے جن خوراکوں کو پروموٹ کیا ہے, قرآن اور نبی تو تعلیمات کے لحاظ سے ایک ہی چیز کے دو نام ہے نا. قرآن میں برگر کا تذکرہ ہے, کہیں اللہ نے برگر کی قسم کھائی ہو؟ قسم ہے کولڈ ڈرنک کی, قسم ہے شربت کی, ہیں قسم ہے بریانی کی. قرآن نے قسم کھائی والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی. تو پروموٹ کس کو کیا قرآن نے؟ انجیر. آپ انجیر کے فضائل دیکھ لو جا کے, ایسی خاندانی خوراک ہے یار, اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو. بہت سی چیزیں میٹھی ہوتی ہیں, شوگر کم ہوتی ہے اس میں, مٹھاس پوری آئے گی. جیسے گڑ میٹھا ہے, شوگر اس میں چینی سے کم ہے اس میں بھی بہت ہے, ایسا نہ ہو گڑ پھوڑنا شروع کر دیں, لیکن چینی سے بہت کم ہے, لیکن میٹھا ویسے ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو قسم اٹھائی گئی ہے انجیر کی, قسم اٹھائی گئی ہے زیتون کی. ڈالڈا کی قسم ہے, یہ جو آج کل کے کوکنگ آئل آ رہے ہیں ان کی کہیں قسم ہے؟ اللہ نے زیتون کی قرآن میں تعریف کی, شجرتم مبارکہ, برکت والا درخت. مثالیں بھی اللہ نے زیتون کی دی ہیں, بقعۃ مبارکۃ زیتونۃ, شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. تو آپ زیتون کھاؤ, یہ غریبوں والی خوراک بولو نہیں ہے, یہ امیروں والی خوراک. ایک بات, صرف ہم آئل پہ آتے ہیں, آئل پہلے آئلوں کو ختم کریں پھر ہم کارب پہ آئیں گے. صرف آئل کو فوکس کرو آپ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہودیوں پر چربی کو حرام کر دیا تھا. وحرمنا علیہم شحومہما, یہودیوں کو کہا تھا کہ اونٹ اور گائے کا صرف گوشت کھانا ہے, دمبے کا گوشت کھانا ہے, چربی کو ہاتھ نہیں لگانا. کیوں؟ کیا اس چربی سے فیٹ پیدا ہو رہا ہے, اس سے بیماریاں آ رہی ہیں؟ نہ, اللہ کو یہودیوں سے اتنی محبت نہیں تھی کہ اللہ ان کو صحت دینا چاہتے تھے. اللہ نے کہا تم سے اتنے بڑے بڑے جرم ہوئے ہیں کم بختوں, اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, صرف گوشت کو ہاتھ لگاؤ, جانور کے فیٹ کے قریب بولو مت جانا. چربی کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, چربی صرف نیک لوگ کھائیں گے, برے لوگ چربی بولو نہیں کھائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اس سے پتا چلتا ہے بھائی چربی میں کچھ تو تھا. چربی کھانے والا 4 شادیاں کرتا ہے, نہیں تو جذبہ اس میں 4 شادیوں کا پیدا ہو جاتا ہے. یہ اینیمل فیٹ ہے. آپ میڈیکل سائنس کی رپورٹیں پڑھو, جو صحیح ڈاکٹر ہیں, جو محقق ہیں, ہر ڈاکٹر محقق نہیں ہوتا, تو فطرت سے پوچھتے ہیں, ہم فطرت سے, نیچر سے پوچھتے ہیں. ہمارے نبی نے اونٹ کی چربی استعمال کی ہے. عرب میں نا شاعری میں, عرب کی جو شاعری ہے, جو زمانہ جاہلیت کی شاعری ہے, اس میں ایک شاعر نے بتایا کہ میری کزنوں نے, چچا زاد بہنوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ تم جو ہے نا اتنا بڑا اونٹ کھڑا ہوا ہے, تم سخاوت نہیں دکھا رہے. کہہ رہے میں نے اونٹ کو نہار کیا. پھر چربی کا اس نے خاص تذکرہ کیا اپنی شاعری میں. اونٹ کی سفید چربی بہت زبردست ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ اس کا گھی نکالا تھا اونٹ کی چربی کا, ہلکا سا کوکنگ کر کے نا, ایسا بہترین, کوئی اسمیل نہیں ہوتی, اتنا مزے کا ہوتا ہے وہ, لیکن لوگ نہیں کھاتے. اب یہ جو دمبا ہے, اللہ تعالیٰ نے چکی والے دمبا پورا گھی کا ڈبہ اس کے پیچھے لگا دیا. کیا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ پوری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اپنے ساتھ لے کے گھومتا ہے. وہ جو چربی ہے نا, جس کو پگھلاتے ہیں تو گھی بن جاتا ہے. وہ بزبان حال وہ دمبا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جب کٹوں گا تو میرا گوشت اس ڈبے میں پکے گا. بزبان حال وہ, یہ فطرت, یہ نیچر کی, یہ گفٹ, فطرت کے گفٹ ہیں ہمارے لیے, یہ اللہ کے گفٹ ہیں. کس کے لیے؟ کہ اللہ نے کہا کیونکہ دمبے کھانے والوں کو چربی کا شوق ہوتا ہے, بکرے کھانے والوں کو نہیں ہوتا. حقیقت ہے. اور دمبے اکثر سرد علاقوں میں ہوتے ہیں, دمبے میں گرم علاقوں میں نہیں رہ, تبھی اس کے بال بار بار صاف کرنے پڑے. اللہ نے اس کو قدرتی سویٹر پہنایا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ٹھنڈے علاقوں کا ہے, اور ٹھنڈے لوگ, اسی ٹھنڈے علاقوں کے لوگ یہ کھائیں گے اور فیٹ میں پکے گا. تو اللہ میاں نے اس کے پیچھے ایک چکی بنا کے پورا گھی کا ڈبہ چپکا دیا. ساری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اٹھا کے گھومتا ہے کہ بھائی میں جب کٹوں گا تو میرا گوشت اسی میں پکے گا. ہم نے کیا کیا, ڈاکٹروں کی باتوں میں آ کے, جو بیچارے
صحیح سمجھدار ڈاکٹر نہیں ہے, ان کی باتوں میں آ کے وہ چربی اٹھا کے صابن بنا دیا ہم نے اس سے, یا وہ کسی کو دے دیا, اور الگ سے ہم نے کوکنگ آئل مارکیٹ سے خریدا اور اس میں اس کے گوشت کا بیڑا غرق کر دیا, ذائقہ کی بھی ایسی کی تیسی اور صحت کی بھی ایسی کی, بولو تیسی. تو یہ غریبوں والی خوراک ڈالڈا ہے یا کوکنگ آئل ہے. ڈالڈا کو اسپیشلی کوئی ڈالڈا پھر بھی نسبتاً بہت سے آئل سے بہتر ہے, کمپنی ہے نا. باقی جو لوکل آئل بک رہے ہیں ان کا تو پتہ نہیں ڈیزل سے آئل بنا رہے ہیں بھائی, کس سے بنا رہے ہو کچھ پتہ نہیں ہے, کیا ڈال رہے ہو اس میں, لوگ چمک دیکھتے ہیں اس. آپ چند دن میرے مشورے پہ چربی کھاؤ, پھر آپ اپنے رنگ دیکھو اور آپ اپنا کلر دیکھو, اور بچوں کو کھلاؤ ایسے دمبے جیسے ہو جائیں گے, مسٹنڈے دمبے جیسے ہو جائیں. ہاں بعض ڈاکٹر آپ کو منع کریں گے, دل کی بیماریاں آتی ہیں فلاں, وہ ان لوگوں کی آتی ہیں جو ہارڈ ورکنگ کرتے نہیں ہیں, خوراک کھا رہے ہیں ببر شیر والی اور حرکتیں بکریوں والی کر رہے ہیں. تو جب شیر جیسی خوراکیں کھائی جاتی ہیں تو آپ کا لائف اسٹائل بھی کیسا ہوتا ہے, شیر جیسا ہوتا ہے. شیر دھاڑتا ہے, دوڑتا ہے, جھپٹتا ہے, کھا پی کے پھر مسٹنڈوں کی پڑا بھی محنت کرتا ہے, پھر لائف میں انجوائے بھی کرتا ہے. لیکن ایسا ہی نہیں ہے کہ پڑے پڑے ہی زندگی گزار دے. تو جن لوگوں نے ورزش نہیں کرنی, بھاگنا دوڑنا نہیں ہے, ہارڈ ورکنگ نہیں ہے, پڑے ہوئے ہیں, تو وہ تو بھائی چربی کھا کے مریں گے. لیکن اس میں پھر چربی کا قصور نہیں ہے, دمبے کا قصور نہیں ہے, اس میں آپ کے لائف اسٹائل کا قصور ہے. وہ تو کچھ بھی کھائیں گے تو مریں گے آپ. تو یہ اسلام نے خوراک بتائی ہمیں, یہ بادشاہوں والی خوراک ہے. آج غریب چربی کھا رہا ہے, اس کے پاس کوکنگ آئل کے بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ کیا کھا رہا ہوتا ہے, چربی کھا رہا. وہ منہ بھی بنا رہا ہوتا ہے, اللہ نے مجھے پیسہ نہیں دیا اس لیے میں چربی کھا رہا ہوں. او بھائی صاحب تو زیادہ بادشاہوں والی خوراک کھا رہا ہے. تو پھر اسلام میں جو دوسرے جس آئل کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کون سا ہے, زیتون. وائٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے. میں ایسے علاقوں میں گیا ہوں جن لوگوں میں زیتون انٹیک زیادہ ہے, ان کی اسکن ہی الگ نظر آ رہی ہوتی ہے, عجیب ہی لگ رہے ہوتے ہیں. جوان تو الگ ہی لگ رہے ہوتے ہیں, نظر آ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ کوئی یہ وہ والی خوراک ہے, ہمارے والے پراٹھے پہ سیٹ نہیں ہوئے یہ لوگ. تو اب زیتون میں لوگ کہتے ہیں ایکچولی مہنگا بہت ہے. بھائی صاحب زیتون کا 1 چمچ ڈلتا ہے اور یہ جو دوسرے کوکنگ آئل ان کے 6 چمچ ڈلتے ہیں, تو نتیجہ وہی نکل جاتا ہے. لیکن دماغ جب آدمی کا سیٹنگ پہ نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں بڑی خاندانی تھی. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے. دودھ غریبوں کی خوراک آج بن چکی ہے, اصل میں یہ کس کی خوراک ہے. اب دیکھو دودھ کیسے پیا ہے, بوائل کر کے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے تو پورا فالو کرو گے تو فائدہ ہوگا, جس طریقے سے آپ نے جو چیزیں استعمال کی. ہمارے نبی نے دودھ جب پیا ہے تو اس میں 3 چیزیں ہیں, وہ 3 شرطوں کا خیال کر کے پیو گے تو فائدہ ہوگا, اور پھر تھوڑا فائدہ نہیں ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. نمبر 1, اس جانور کا دودھ جو آرگینک چیزیں کھاتا ہو, یعنی نیچرل طریقے سے پلتا ہو. آج کل کراچی میں بھینسوں کو باندھ کے بھینسوں کی مرضی کا نہیں اپنی مرضی کا کھلایا جاتا ہے ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی بھینس اور ان کی گائے کا دودھ بہت میٹھا. میں نے کہا اتنا ٹیسٹی دودھ. کہتے ہیں ہمارے گھر کا دودھ ہے بھائی ایسا خاندانی ہے, اتنی موٹی ملائی اور اتنا میٹھا دودھ, ایسا لگتا ہے چینی ملائی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی اتنا میٹھا اور اتنی موٹی ملائی, جب خوراک دیکھی تو کیک اور پیسٹریاں کھلائی جا رہی ہیں گائے کو. ہمارے دوست ہیں, آپ کبھی کہو تو میں ملوا بھی دوں گا ان سے. میں نے کہا یہ کیک کہاں سے لاتا ہے بھائی تو. کہتے ہیں جتنا بیکریوں کا بچا ہوا کیک پیسٹریاں جو ضائع ہونے والی ہوتی ہیں وہ لا کے میں کس کو کھلا دیتا ہوں, گائے کو. چارے میں ملا کے ایک دم سے کھلاؤ گے تو خراب ہو جائے گا پیٹ, آہستہ آہستہ یوز ٹو کرنا پڑتا. اس کے بعد جو ان کے دودھ میں گاڑھا پن اور مٹھاس آتی ہے, مزے کا بہت ہوتا ہے, لیکن اس میں صحت کی ایسی کی بولو تیسی. جو گھاس چرنے والی گائے ہے نا, اس کے دودھ میں نہ اتنی مٹھاس ہوگی نہ فیٹ ہوگا, وہ زیادہ فائدہ مند ہے. جو دھوپ میں پھر رہی ہوتی ہے, حدیث میں ایک فضیلت ہے, حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے پورے طور پر, غالباً صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ ترمو فی الارض, وہ زمین میں چرتی پھرتی ہے, ہر طرح کی جڑی بوٹیاں کھا رہی ہوتی ہے. اب جو گائے مارکیٹ میں آ رہی ہیں یا بھینسیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, کم بختوں کو دھوپ بھی نہیں ملتی, ہر وقت ویکسینیشن کے ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں بیچاریوں کو, اور ان کو دیسی گھی کھلایا جا رہا ہے جو ان کی نیچرل خوراک بولو نہیں ہے, اور ان کو باندھ کے ونڈے کھلائے جا رہے ہیں.
گندم اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. گندم تو فل کارب ڈائٹ ہے, اور یہ گندم وہ گندم ہے بھی نہیں جو 100 سال پہلے ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. پہلے جو گندم کھائی جاتی تھی اس میں تو منرلس تھے. اب جو گندم میں منرل کی ایسی کی تیسی ہوئی بھی ہے, ہائیبریڈ قسم کی گندم آ رہی ہے, اور اس میں شوگر ہی شوگر ہے. تو وہ آپ ونڈے کھلا کے نا, تو ہم بس اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا گاڑا دودھ اور اتنا زیادہ دودھ. کوانٹٹی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اور ورنہ دودھ کی ایسی کی بھائی دودھ میں فیٹ جتنا زیادہ ہوگا وہ فائدہ مند تھوڑی ہے, سمجھ رہے ہو, وہ فائدہ مند تھوڑی ہے, اس میں منرلس تو ختم ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کا دودھ پیا ہے وہ چرنے والے جانور ہیں. ایک شرط ہو گئی دودھ میں, پہلی شرط کیا ہے, چرنے والا جانور. نمبر 2, بھوک کی حالت میں پیا ہے آپ نے. ہم کرتے ہیں 2 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ پی لو. رات کو اچھے بچے دودھ پی کے سوتے ہیں, تو وہ 70 سال میں بھی رات کو وہ اچھا بچہ دودھ پی کے سو رہا ہوتا ہے, جبکہ رات وہ شادی میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آیا ہوتا ہے. وہ اس کے بعد بزرگ کہہ کے دنیا سے چلے گئے تھے, یہ کہہ کے اتنے برا اثر ہوا کہ چلے گئے دنیا سے. وہ ایسے مشورے دیں گے تو دنیا سے چلے جائیں گے کہ اچھے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں. تو 70 سال میں بھی آپ رات کو دودھ پی کے سو گے تو بیڑا کیا ہوگا. یہ تو حیرت ہے 70 سال تک پہنچا کیسے بھائی تو. اس میں ایک تو فیٹ اتنا ہے, اور تم رات کو پی کے سو رہے ہو تو سارا چربی جمے گی بھائی, تو ہڈیاں, وہ تو سارے کولیسٹرول ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ استعمال کیا شدید بھوک میں کھانے کی جگہ. دودھ صحیح بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی, کہ دودھ وہ خوراک ہے جو کھانے اور پینے دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم لوگ ایسا نہیں کرتے میرے بھائی. ہمیں جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو دودھ سے کون پیٹ بھرتا ہے آج کل, دودھ سے کوئی پیٹ نہیں بھرتا. صحابہ کرام جو دودھ پیتے تھے پیٹ نہیں بھر, یعنی وہی کھانے کے طور پہ ہوتا تھا. آپ چند دن یہ کر کے دیکھو, بھوک لگ رہی ہے شدید, آپ صرف دودھ پی لو. ہمیشہ نہیں کرو کیونکہ آپ کو دوسری چیزیں بھی چاہیے, لیکن کبھی کبھار ایسا کر لو تو دیکھو کیسا آپ کو فائدہ ہوگا دودھ کا. تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ میں کی ہے, فریش ملک. ادھر نکالا اور ادھر پی لیا, بوائل نہیں کیا. اب ڈاکٹر میرے اس بات پہ کہیں گے لو بھائی جراثیم والا دودھ پلا رہے ہو. بھائی جراثیم پیدا ہونے سے پہلے پی لو آپ. یہ جو آپ گوالوں سے دودھ لے کر آ رہے ہو اس میں دودھ بھی ہے, گوالے بھی ہیں اس میں, یعنی ان کی اپنی بھی ایفرٹس اور ان کی بھی چیزیں. اس کو تو بوائل کرنا ہی پڑے گا, یہ کچا نہیں پی لینا آپ. لیکن دودھ کو جب آپ بوائل کر لیتے ہیں تو نیچرل فارم میں نہیں رہتا. اللہ نے قرآن مجید میں دودھ کی بہت تعریف کی ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, فرمایا تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. ہم کیسے چکنا گاڑا دودھ سوکھا چارے سے تھنوں میں نکالتے ہیں اور ایسے خلق پہ پھسلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ نے اس دودھ کی تعریف کی ہے جو تھن سے نکلے اور کہاں جائے, گلاس میں آ کے آپ کے حلق میں چلا جائے. یہ گلاس کا ذکر اس لیے کہ ایسا نہ ہو جذبات میں آگے ڈائریکٹ منہ لگانا شروع کر دو, کوئی بھروسہ نہیں ہے وہیں منہ لگا کے پی رہے ہوں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اور دودھ میں نبی نے پانی بھی ملایا ہے. بکری کا دودھ تو ویسے ہی بہت پتلا ہوتا ہے, اس میں بھی پانی ملایا ہے, صحیح ہے نا. گرمیوں میں آپ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ملا دیں تاکہ وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے گاڑے دودھ پہ, اور نبی کا سارا فوکس تھا پتلے دودھ پہ. اور یہ تو 3 باتیں ہو گئیں, سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. آرگینک دودھ یعنی آرگینک غذائیں کھاتی ہو گائے. نمبر 2 فریش. نمبر 3 شدید بھوک کی حالت میں, شدید بھوک کی حالت میں. اور ایک چوتھی چیز بھی تھی دماغ سے نکل گئی میرے, ہاں دودھ میں کچھ ملایا نہیں, ایسے ہی پیا ہے, لیکن ایک چوتھی چیز تھی یار. چلو پھر اتنے بھی کافی ہے, یہ 3 شرطوں پہ بھی عمل کر لو نا تو بہت ہے. تو اس طرح سے دودھ پیئیں گے تو فائدہ ہوگا. اس طرح سے کون پی رہا ہے, امیر پی رہا ہے یا غریب پی رہا ہے, غریب پی رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو ہمارے نبی کی خوراک امیروں, ابھی آپ کے سوال میں مزید لیتا ہوں, صبر کریں. تو ہمارے نبی کی خوراک تو بھائی امیروں والی خوراک تھی, سمجھ رہے ہو. تو اب غریب کیا کر رہا ہے, جو ریوڑ چڑھا رہا ہے بکریوں کا. ہاں چوتھی شرط یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو دودھ پیا ہے وہ اونٹنی کا اور بکری کا پیا ہے. ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ پیا جاتا ہے گائے کا بھی نہیں بلکہ بھینس کا. سبحان اللہ. تو بنو گے کیا, بھینس بنو گے پھر. کیا خیال ہے, کیا بنو گے پھر بھائی, جو جانور ہے تو وہی بن جاؤ گے. تو پھر بھی نہ پینے سے بہتر ہے وہی پی لو.
لیکن فوکس زیادہ بکری اور اونٹنی. اونٹنی کے دودھ تو 0 فیٹ ہوتا ہے, اس میں ہے ہی نہیں فیٹ اس میں. تو یہ 4 شرطوں کے ساتھ دودھ پیا جائے تو پھر وہ دودھ ہے. ہم جو پی رہے ہیں وہ نہیں. تو یہ 4 شرطوں کے ساتھ امیر پیتا ہے یا غریب پیتا ہے؟ غریب. امیر کیسے پیتا ہے؟ آئیے ہم اس کی طرف آتے ہیں. امیر اول تو کھلا دودھ اب پینا ہی چھوڑ دیا امیر نے, وہ ڈبے کا دودھ پیے گا, پیکنگ کا. اس پہ لکھا ہوا ہوگا اتنا زنک, اتنا فلانا, زنک ونک پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا دودھ میں, وال اتنا, وہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. یہ بیچارہ ایمان لے آتا ہے کہ لکھا ہوا ہے تو ہوگا بھی. ایک دفعہ یہ جو جہازوں میں یہ ملتے ہیں نا پیکنگ کے جوس, فریش ملک پیکنگ کا ہوتا ہے, فریش ملک کہہ رہا ہوں, فریش جوس, اس پہ لکھا ہوتا ہے وائٹامن سی اور فلانا ڈمکانا. میں جب بھی پیتا تھا میرا گلا بیٹھتا تھا. میں پیکنگ کی کوئی بھی چیز کھاؤں نا, میرا گلا اور پیٹ بتا دیتا ہے کہ الٹی چیز کھائیے. میرا گلا اور پیٹ بہت سینسیٹیو ہے, اللہ نے اس لیے رکھا تھا تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں. خود ہی میرا گلا لیب ہے جو بتا دیتا ہے کہ یہ غلط چیز پیٹ میں گئی ہے. میں نے بڑی بڑی بہترین کمپنیوں کے پیکنگ کے جوس پی کے دیکھے ہیں, نہ کہیں جا کے اندر بتاتے ہیں کہ غلط چیز گئی ہے. آپ جوس پینا ہے, اول تو جوس پیو نہیں, پھل کھاؤ. پینا ہے تو بھائی خود نکالو جوس پیو, وہ ہے خالص. اس کے علاوہ بکواس ہے. جو بول رہے خالص, اس میں کچھ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے. وہ کیمیکل نقصان دہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اتنے تھوڑے ڈالے جاتے ہیں نقصان نہیں ہو رہے. ہوتا ہے بھائی, چلو ایک دفعہ پیتا ہے تو لوگ پیتے بھی تو ڈیلی ہے نا, پھر وہ نقصان دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جوس موس سب ٹوپی ڈرامہ ہے. پیکنگ کی جو بھی چیز, بڑے بڑے ریلائبل ڈاکٹروں سے میں نے سنا ہے کہ جس چیز کا ٹی وی میں ایڈ آ رہا ہے, انٹرنیٹ پہ ایڈ آ رہا ہے کہ یہ کھاؤ, وہ کبھی بھی مت کھاؤ. صحیح ہے نا؟ ہاں ایسی چیز کا ایڈ آ رہا ہے کہ وہ کھاؤ ریڈی والے سے خرید کے, تو وہ کھا لو آپ. اچھا ایک منجن اور بھی بک رہا ہے. ڈاکٹر لوگ کیا کر رہے ہیں, کسی چیز کے بڑے فضائل. اب مثال کے طور پر ایک چیز بڑی مارکیٹ میں چل رہی ہے, میں جب ان چیز کی تحقیق کرتا ہوں نا, اس کی ڈیپ میں جاتا ہوں میں. ایک چیز آج کل بڑی چلی ہے, کافی میں آپ ناریل کا تیل ملا کے پیئیں. بلٹ پروف کافی ہے, اس سے کیا ہوگا, آپ کے دماغوں کی جو ہے ٹھن ہو جائے گا, اور وہ ناریل کا تیل جہاں ٹھیاؤں جا کے یوں کر دے گا. اس کے بعد پھر یہ اگر آپ کو چاہیے ناریل کا تیل تو میرے پاس یہ ناریل کا تیل دستیاب ہے. سارے فراڈی نہیں ہوتے اس میں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ چلو آپ نے فضائل سنائے اور اس کے بعد اپنی پروڈکٹ بیچیں, جائز ہے یہ, لیکن فضائل تو صحیح سناؤ نا, فضائل تو صحیح سناؤ. یہ کیا ریسرچ سے یہ سب ثابت بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہم جب بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ ہوا, انہوں نے کہا ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی, کافی میں آپ ذائقے کے لیے آپ ناریل کا یا کوئی بھی تیل ملا کے پی لیں, ثواب ملے گا آپ کو, ذائقہ اچھا آ گیا. اتنے جو فضائل ہیں نا, دماغ کی یہ والی رگ پہ جا کے یوں کر یاداشت بہتر ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ناریل کے تیل کے جو اپنے فائدے ہیں وہ تو ویسے ہی مل جائیں گے آپ کو. تو یہ کافی اور اس کا ملاپ کا کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو ڈاکٹر پھینکے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں, نیچے کمنٹس آف ویل ڈن. جب آپ بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کرو گے امریکہ میں, جاپان میں, ان لوگوں سے, اب کیونکہ ہماری تو اتنی پی آر بن گئی ہے, تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ منجن بک رہا ہے, یہ کسی کو اپنی پروڈکٹ بیچنی تھی گورے کو, اس نے یہ منجن چلا کے وہ تو مر گیا, اب اس کی پروڈکٹ مارکیٹ میں کیا کر رہی ہے, اب وہ دیسی ڈاکٹر جو ہے نا وہ منجن بیچ رہے ہیں. تو یہ یوٹیوب پہ فوراً بھروسہ, اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ, بعض ڈاکٹر بڑے ریلائبل ہیں, وہ بہت صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, آپ صحیح بات کر کے اگر پروڈکٹ بیچتے ہیں تو کوئی اعتراض. بھائی انہوں نے بتایا زیتون کے اتنے فائدے ہیں تو خالص زیتون ہمارے یہاں سے ملے گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنا بزنس بھی کرو اور لوگوں کو صحیح بات بتاؤ. لیکن میجورٹی اس میں 2 نمبر ہی کر رہی ہے. وہ بزنس کے حوالے سے, بزنس اپنا مقصد ہوتا ہے, اس میں غلط ریسرچ ہوتی ہے, ان کو خود ریسرچ کا پتہ نہیں ہوتا. ایسے ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ, انہوں نے بتایا امریکہ سے ریسرچ پیپر شائع ہوئے ہیں, اس میں یہ ہے. میں نے امریکہ میں ڈاکٹروں کو ریسرچ پیپر بھیجے, فون کیا, ان کو بتایا, انہوں نے کہا ایسا کوئی, یہ شائع ہوئے تھے 50 سال پہلے جو ایکسپائر ہو گئے ہیں, اس پہ غلط ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, یہ ابھی کے ہے نہیں ابھی کے, یہ پرانے ہیں اور ریجیکٹ ہو چکے ہیں یہ. تو اس لیے یوٹیوب پہ آپ 100% بھروسہ نہ کریں, وہاں سے معلومات لیں, لیکن معلومات لینے کے بعد ریلائبل ڈاکٹروں سے رابطہ کریں کہ یہ معلومات درست بھی ہیں یا نہیں ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹوں, ان کی بات کو ختم کروں, یہ بہت لمبا جواب دے دیا میں نے. تو بھائی اب کیا کر رہا ہے غریب آدمی, تو 100% صحیح دودھ پی رہا ہے, جو گاؤں دیہاتوں میں بکریاں چرا رہا ہے, تبھی وہ 100 سال جیتا ہے. صحیح ہے نا, اور خود بھی تو چر رہا ہے بکریوں کے ساتھ ساتھ, چلتا بھی ہے, واکنگ بھی کرتا ہے. امیر آدمی کیا کر رہا ہے, غریبوں والی خوراک کھا رہا ہے. وہ پیکنگ کا دودھ لے گا اور اس کے زبردست اشتہارات, اور پھر یوں سفید چمکتا ہوا, اور اس کو دکھایا جائے گا یہ پیا اور یہ ڈولے بن گئے. کچھ بھی نہیں بن رہا میرے بھائی. یہ سارے قبرستان جو اتنی اسپیڈ کے ساتھ بھر رہے ہیں نا, یہ ڈبے پہ سیٹ ہوئے ہوئے لوگ ہیں, یہ دیسی پہ سیٹ ہوئے ہوئے لوگ بولو نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے, اچھا
کارب بھی انسان کے, اناج بھی ضروری ہے. بعض ڈاکٹروں نے تو غلے کو, اناج کو نکال ہی دیا کہ بس پروٹین لو پروٹین لو. غلط ہے بھائی, پیغمبروں نے, تمام پیغمبروں نے روٹی کھائی ہے, اناج کھایا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے انسان کا. انسان اپنی باڈی سے تھوڑی لڑ سکتا ہے, نیچر سے تھوڑی لڑ سکتا ہے, لیکن ہمارے نبی نے وہ اناج کھایا ہے جس میں کارب سب سے کم ہے, وہ ہے جو. کیا کھایا؟